خودی کا سر نہاد لا الہ الا اللہ۔ اچھا جی، اگر کسی فرد نے پچھلی دفعہ 10 لاکھ کی زکوٰۃ دی ہے جی، 6-7 ماہ بعد 2 لاکھ کا اسے منافع ہے، تو اب اس دفعہ کتنے پیسوں کی زکوٰۃ دے جبکہ وہ یکم رمضان کو دیا کرتے ہیں؟ دوسرا یہ کہ کاروبار میں ہر ماہ کبھی کچھ منافع کبھی نقصان، حساب کیسے ہو؟ ہاں بالکل اظہر صاحب، آپ کا سوال ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے دیکھا کہ اچھے بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی سال گزرنے کا معنی یہ لیتے ہیں کہ جو پیسہ آئے نا روزانہ اس کا الگ الگ لکھا جائے کہ یہ اس ڈیٹ کو آیا، یہ اس ڈیٹ کا، اور اس کا پھر سال دیکھا جائے۔ اس طرح تو سارا سال آدمی پریشان ہی رہے گا، کیا حساب کر سکے گا؟ سیدھی بات یہ ہے کہ اگر پچھلے رمضان میں آپ صاحب نصاب تھے، آپ پر زکوٰۃ فرض تھی، سال کے دوران میں اللہ رحم کرے آپ اس سطح سے نیچے نہیں گر گیا کہ آپ کے پاس نصاب ہی نہیں رہا، غریب ہو گئے، جو شریعت میں غریب ہے۔ اگر آپ سارا سال صاحب نصاب رہنا، زکوٰۃ آپ پر لگتی تھی، تو مال بے شک کم ہوتا رہا، بڑھتا رہا، رمضان میں اب جتنا آپ کے پاس ہے نا، بے شک کل ہی آیا، آپ کو اس کی زکوٰۃ دینا پڑے گی۔ اچھا، سال گزرنے کی شرط نہیں ہے؟ نہیں، سال گزرنے کا معنی ہے کہ غنی جو ہوا تھا نا صاحب نے، وہ سال بھر ہو گیا اس کو غنی کیا۔ اچھا، یہ نہیں کہ ایک ایک پیسے کا دیکھنا کہ سال پورا کب ہو۔ چلے بالکل بجا، یہ بہت کلیئر کرنے والی بات تھی جس پر لوگ پریشان ہیں، کون حساب کرے گا؟ یہ روپیہ آج آیا، دوسرا کل آیا، نہیں، آج آئے کل آئے، سال کے دوران اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے اگر جو نصاب ہے اس سے آپ نیچے نہیں گر گئے، صاحب نصاب آ رہے ہیں پچھلے رمضان سے لے کر اس رمضان تک، تو پھر جتنی رقم اس وقت آپ کے پاس ہے بے شک آج ہی آئی ہے، وہ سب میں سمجھ گیا جی۔ آپ کا ٹائم زیادہ قیمتی ہے، میرا دوسرا سوال یہ ہے۔ نہیں، ہمارا ٹائم نہیں قیمتی، آپ کی تسلی زیادہ قیمتی۔ بالکل سمجھ گیا ہوں جی، 100% سمجھ گیا ہوں کہ یکم رمضان کو پچھلی دفعہ میرے پاس 10 لاکھ تھے، اس دفعہ اگر آخری شعبان کو بھی میرے پاس 2 لاکھ روپے ہیں تو مجھے یکم رمضان کو 12 پر ہی دینا چاہیے۔ 2 لاکھ نہیں، اگر اللہ نے 2 کروڑ بھی دے دیے تو پھر اس کو جمع کر کے سمجھ گیا جی۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى